الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ پاکستان میں کمپنی کے مینیجر جو سری لنکا کے رہنے والے تھے، ان کا جس بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ ان کا قتل کیا گیا، یہ انتہا درجے کی ظالمانہ اور بے دین کارنامہ ہے۔ اس کارنامے کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات آئے دن ہوتے رہتے ہیں، اور اس پر ظلم در ظلم یہ ہے کہ اس پر دین کا لبادہ اڑا دیتے ہیں۔ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن میں تقریباً 50 آیتیں میں اللہ نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ انبیاء کا مذاق اڑایا گیا، ان کا تمسخر کیا گیا اور ان پر پتھر پھینکے گئے وغیرہ، لیکن پورے قرآن میں کسی ایک آیت میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ بعض لوگ جو بعض دلیلیں لاتے ہیں وہ موضوع روایتیں ہیں، جھوٹی حدیثیں، من گڑھن۔ قرآن حدیث میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام رحمت کا دین ہے، اس میں ظلم اور بربریت کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور اس پر 1 سال پہلے میں نے بہت تفصیل کے ساتھ بہت کچھ کہا ہے۔ آج میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس دین اسلام کے اندر کسی بھی ایسے آدمی کی جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور نبی کی توہین کی ہو، اس کو قتل کر دینے کا جو طریقہ لوگوں نے اپنایا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ وَلَا يَتَّخِذُوا بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ قرآن نے یہ بات کہی کہ اور تم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 64 کی آیت ہے۔ یہی آیت سورہ توبہ آیت نمبر 31 میں بھی ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر، اپنے علماء اور اپنے پیر کو رب بنا لیے تھے، اس لیے وہ سب گمراہ ہو گئے۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 31 میں اللہ نے بتایا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو عبداللہ ابن السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیونکہ یہ یہودی عالم تھے، وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ کے رسول، ہم نے تو اپنے علماء اور اپنے پیر کو، یعنی درویش کو، اپنا رب نہیں بنایا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، سچ بتاؤ، کیا تمہارے علماء اور تمہارے پیر جس کو حلال کہتے تھے اس کو تم حلال مانتے تھے؟ کہا۔ اور کہا جس کو حرام کہتے تھے اس کو تم حرام مانتے تھے؟ کہا یہی تو رب بنانا ہے۔ یعنی مولوی صاحب نے جو کہہ دیا وہ صحیح ہے۔ اس طرح کی جو حرکت کرے گا، یعنی اللہ کی کتاب کے بجائے وہ علماء اور پیر کو حکم بنائے گا، تو وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ آج یہ بیماری 100% مسلمانوں میں آ گئی ہے، ہزاروں میں کا تو چھوڑو۔ بس کسی سطحی عالم نے کہہ دیا کہ بس گستاخ رسول کی سزا تو قتل ہے، بس۔ تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو عوام نے کیا، ان سے بڑے مجرم تو وہ مولوی ہیں جو اس طرح کے جھوٹے فتوے دیتے ہیں۔ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے۔ مولانا وحید الدین رحمۃ اللہ علیہ ابھی حال میں ایک بہت بڑے اسکالر گزرے، ان کے کچھ کارنامے ایسے ہیں دنیا میں کسی نے نہیں کیا اور ساری دنیا نے اعتراف کیا، مخالفین نے اعتراف کیا۔ مثلا ایتھسٹ کا انہوں نے سائنٹیفک ڈھنگ سے جو جواب دیا ہے اور اس پر جو کتابیں لکھی ہیں، وہ ان کا ایک منفرد کارنامہ ہے۔
انہوں نے بڑی طلب کے ساتھ ایک کتاب لکھی، ستم رسول کا مسئلہ. یہ تقریباً 200 پیج کی کتاب ہے. اس میں 224 کی طرح انہوں نے واضح کر دیا کہ رسول کی توہین کرنے والے کو قتل کی سزا نہیں ہے، بلکہ اس کو درگزر کرنے کا، نظر انداز کرنے کا، ایوائڈ کرنے کا حکم قرآن میں اور نبی کی زندگی میں موجود ہے. سورہ ہجر آیت نمبر 94 اور 95 انہوں نے حوالے میں دیا اور بہت دلائل بن دیا. انہوں نے کہا کہ یہ سورہ ہجر آیت نمبر 94 اور 95 کہا کہ ولا آیت اس وقت ذہن سے نکل گئی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم کو جو حکم دیا ہے اسے کھول کر کے سنا دو اور مشرکین کو نظر انداز کرو. انا کفینا کل مستحزین، یہ آیت نمبر 95 کہا کہ ان مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم تمہاری طرف سے کافی ہیں. یعنی اس میں صاف اور واضح طور پر اللہ نے سورہ ہجر آیت نمبر 94 اور 95 میں بتا دیا کہ یہ جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کو واضح طور پر لوگوں تک پہنچا دیجیے، یعنی اللہ کا پیغام پہنچا دیجیے، اور ان کی نازیبہ جو حرکتیں ہیں اس کو آپ نظر انداز کریے، اعراض کریے اس سے. وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یعنی مشرکین کو نظر انداز کریے. اور بڑی عجیب بات کہی کہ مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم تمہاری طرف سے کافی ہیں. تو جو کام اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے اس کو ہمارے لوگوں نے اپنے ذمہ لے لیا، اور جو کام اللہ نے ہمارے ذمہ دیا تھا اس کو چھوڑ دیا. تو اور ایک بہت مشہور معروف واقعہ عبداللہ ابن ابی سبھی جانتے ہیں کہ جو منافقوں کا امام تھا اور بہت بڑا دشمن اسلام تھا، اور اس نے کھلے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آمیز جملے کہے، اور حادث نے یہ کر دیا کہ آپ کی واضح مطہرات میں سے عفیف کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اس نے بہتان لگایا اور اس پر سورہ نور نازل ہوئی وغیرہ پوری تفصیلات ہیں. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل نہیں کیا، بلکہ بعض لوگوں نے جو اس پر ریکویسٹ کیا تو آپ نے یوں فرمایا کہ اس سے دین بدنام ہو جائے گا، لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں. یعنی اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ دین بدنام ہو جائے، یہ سب سے بڑا نقصان ہے. اس لیے معاویہ رحمۃ اللہ کہا کرتے تھے اللہ مجھ سے ہر گناہ ہو جائے لیکن میرے ذریعے تیرا دین نہ بدنام ہونے پائے. تو نبی کی توہین سے بڑا گناہ یہ ہے کہ نبی جو دین لے کر آئے تھے وہ دین بدنام ہو جائے، لوگوں کی نظر میں اس کی تصویر خراب ہو جائے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ اس سے اسلام بدنام ہو جائے گا. تو پیغمبر نے اس دور میں جب اس وقت میڈیا کا بدل شاعر ہوا کرتے تھے، وہ اشعار کہا کرتے تھے اور مدینہ مکے تک پھیلتا ہو، لیکن آج تو میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے کہ 1 منٹ میں پوری دنیا میں بات پہنچ جاتی ہے. تو آج تو اور احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن ہمارے لوگوں نے چونکہ اربابم من دون اللہ، جو اللہ نے کہا تھا کہ انہوں نے رب بنا لیا تھا اپنے علماء اور پیر کو، تو آج یہ بیماری ہمارے اندر آ گئی. اور پھر جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو بعد مولوی لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں یہ اربابم من دون اللہ ہے تو علماء سو کے بارے میں. یہ بھی جھوٹی بات ہے، کان کھول کر سن لیں. یہ آیت چاہے علماء سو ہوں چاہے علماء حق ہوں، ہر ایک کے بارے میں، کسی کی بات چاہے وہ اچھا عالم ہو یا خراب عالم ہو، کسی کی بات پہلے ہم قرآن پر پرکھیں گے. اگر وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو سراخوں پر وہ تو پھر عالم نہیں. اگر وہ غیر مسلم بھی ہے، اسلام کا دشمن ہے، اور اگر قرآن کی کوئی صحیح بات کہے تو اس کو ہم لے لیں گے. اور اگر کوئی اپنا اتنا بڑا رہنما ہو اور چاہے وہ اپنے والد محترم ہی ہوں، اگر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی بات کہتے ہیں تو اس کو ہم نہیں مانیں گے. یہ ہے اسلام.
اور اربابا من دون اللہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو آنکھ بند کر کے ان کے مولوی نے جو کہہ دیا مان لیے، چاہے قرآن میں ہو چاہے نہ ہو، چاہے حدیث میں ہو چاہے نہ ہو۔ میں چیلنج کے ساتھ کہنے جا رہا ہوں کہ یہ جو سطحی مولوی بکواس کرتے ہیں کہ اس کی سزا قتل ہے، پورے قرآن حدیث میں کہیں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ انہوں نے عبداللہ ابن ابی کو معاف کر دیا، اور دو ایسے شاعر، ایک کا نام عبداللہ بن الزبرہ تھا اور ایک نام کعب بن زہید تھا، یہ دونوں شاعروں کا کام تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز اشعار کہا کرتے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو یہ بھاگ گئے مکے سے۔ اللہ کے رسول نے حسان بن ثابت کو لگایا کہ ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو ایمان کی طرف لاؤ۔ چنانچہ مختصر یہ کہ حسان بن ثابت کی محنت کامیاب ہوئی اور دونوں ایمان لائے۔ یہ پیغمبر کچھ ہوا کہ گستاخ رسول کو ایمان کی طرف لانے کی محنت میں صحابہ کو لگا دیا، قتل میں نہیں لگایا۔ اور قرآن کہتا ہے یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ افسوس جو بھی نبی آیا اس کا لوگوں نے مذاق اڑایا۔ قرآن بھرا پڑا ہے، بے شمار جتنے نبی سب کا مذاق اڑایا، لیکن کسی نبی نے قتل کا حکم نہیں دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم نہیں دیا۔ طائف کی زمین پر آپ پر پتھروں کی بارش ہوئی تو آپ نے قتل کا حکم دینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اللہ ان کو معاف کر دیجیے، یہ مجھے نہیں جانتے، یہ نادان ہے تاریخ میں۔ تو سیرت اور قرآن دونوں میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کے نفسانی فتوے ہیں، قرآن کا فتویٰ نہیں، حدیث کا فتویٰ نہیں، یہ ان کے نفس کا فتویٰ ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں یہ جو عوام جو ان کے فتوے سن کر کے اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے، تو ان سے پہلے تو ان مولویوں کو کیا کہتے ہیں جیل میں ڈالنا چاہیے پکڑ کر کے۔ یہ اتنی غلط بات پیش کر رہے ہیں جس کا قرآن حدیث میں کوئی ثبوت نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ صرف یہ کہ ایک مولوی نے یہ بات کہی تھی، کیا مولوی کتاب قرآن ہے؟ کیا مولوی کتاب حدیث ہے؟ بہرحال میری گزارش یہ ہے کہ لوگ کسی بھی بات کو سنیں تو اس کو پہلے قرآن اور حدیث پر جانچیں اور پرکھیں۔ دنیا کی تقریباً تمام زبانوں میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ہو چکا ہے۔ احادیث بھی تقریباً بہت ساری زبانوں میں لکھی جا چکی ہے، اور ہر آدمی اب نیٹ کا دور ہے، دیکھ سکتا ہے کہ بھئی یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے یا موافق ہے۔ تو اگر قرآن کے خلاف ہے تو کتنا بڑا بھی عالم ہو، کتنا بڑا بھی آدمی ہو، اس کی بات کو رد کر دینا چاہیے۔ بہرحال اسلام کی تصویر جو لوگ بگاڑ رہے ہیں اور اسلام کی طرف لوگوں کو مائل کرنے کے بجائے لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں، یہ اس زمین پر بہت بڑے مجرم ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان سے بڑا شاید کوئی مجرم نہیں ہے۔ اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے، ہدایت دے۔ اور میری اپیل ہے مسلمانوں سے، کبھی بھی اگر اس طرح کی کوئی بات سنے کہ بھئی اس نے نبی کے سامنے گستاخی کی ہے تو مستعد ہو کر اس پر ظلم کرنا چھوڑ دیں، بلکہ اس کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کریں، اس کو سچائی سے واقف کرائیں۔ یہ ہے نبی کا طریقہ، یہ ہے نبی کا اسوہ۔ مارنا پیٹنا یہ تو نفسانی بات ہے، اس کا اسلام سے، قرآن سے، حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔